اسلام کا ایک حکم جو 3 احکامات پر مشتمل ہے، نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے جو کوئی بنجر زمین آباد کرے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ نمبر 2 جو 3 سال تک زمین کاشت نہیں کرے گا اس کی زمین واپس لے لی جائے گی۔ اور نمبر 3 مزارعت جائز نہیں ہے۔ ساری زمین جو 1 لاکھ ایکڑ خالی پڑی ہے اور باقی جاگیرداروں کے پاس ہے وہ تقسیم ہو جائے گی لوگوں میں۔ لوگوں کا روزگار کا مسئلہ، روٹی کا مسئلہ، آٹے کا مسئلہ، لوگوں کی جو غربت کا مسئلہ ایک جھٹکے سے حل ہو جائے گا۔ یہ ہے اسلام جو ایک جھٹکے سے آپ کے مسائل حل کر دیتا ہے۔ اس طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ میں دن رات محنت مزدوری کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اور جب میں تنخواہ لینے کا وقت آتا ہے تو میری تنخواہ میں سے 30% تو ڈائریکٹ نہ چیک کٹ جاتا ہے ٹیکس کے لیے، ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد 70% میں گھر لاتا ہوں، اس میں سے جب میں کوئی راشن خریدتا ہوں اس میں سے 16% جی ایس ٹی کٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد پارکنگ کی فیسیں الگ ہیں، جب پیٹرول خریدتا ہوں اس پر 35 روپے لیٹر ادھر سے کٹ جاتا ہے، جب میں بجلی کا بل دیتا ہوں اس کے اوپر سرچارج، ایڈیشنل سرچارج اور ود ہولڈنگ ٹیکس الگ کٹ جاتا ہے۔ اگر اپنی والدہ یا بائی سے بات کرنے کے لیے موبائل میں ایزی لوڈ کرتا ہوں تو اس پر 31% ٹیکس کٹتا ہے۔ ملا کے 31% ٹیکس میرے موبائل کے ایزی لوڈ سے کٹ جاتا ہے۔ یار تنخواہ میں میرے پاس بچتا کیا ہے؟ یہ تو میں زرداری کا پیٹ پالنے کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ زرداری فنڈ میں سارے چیز جمع ہو رہے ہیں، کام ہم کر رہے ہیں، محنت مزدوری ہم کرتے ہیں، تنخواہ ساری کی ساری زرداری فنڈ میں جمع ہو رہی ہے۔ تو ہم کیسے غریب نہیں ہوں گے؟ یہ نظام ہے جو ہمیں غریب کر رہا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ لا يدخل الجنہ صاحب المقص، جو ٹیکس لے کر جنت نہیں جائے گا۔ ان صاحب المقص فی النار، جس نے ٹیکس لیا دوزخ میں۔ نہ انکم ٹیکس ہے، نہ جنرل سیلز ٹیکس ہے، نہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، نہ سرچارج ہے، نہ ایڈیشنل سرچارج ہے، نہ پارکنگ فیس ہے، نہ عدالت کی فیس ہے، نہ ٹول ٹیکس ہے۔ یہ کوئی ٹیکس اسلام میں نہیں ہے۔ 2.5% زکات دیں اور باقی مال آپ کا ہے۔ اس کو حلال طریقے سے کمائیں، 2.5% زکات دیں، اپنے بیوی بچوں کو کے ساتھ خوش و خرم رہیں۔ یہ اسلام کا مسئلہ حل کرتا ہے اس طرح سے آپ کے سامنے۔